السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ پارہ پہلا اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111، لیسن نمبر 32 ہے۔ پہلے اس کے عربک اور اس کا ورڈ ٹو ورڈ اردو ٹرانسلیشن کریں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم اس کی تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، لن يدخل الجنت، ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا مگر من کانا، جو کوئی ہو، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تلک امانیہم، یہ ان کی آرزویں ہیں، قل کہہ دیجئے، ہاتو، تم لے آؤ، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ آیت نمبر 112 دیکھیں، بلا، کیوں نہیں، من اسلم، جس نے متی کر دیا یا تابع کر دیا، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، وہو، اور وہ محسن، نیکی کرنے والا ہو، فلہ، تو اس کے لیے، اجرہ، اس کا اجر ہے، عند ربہ، اس کے رب کے پاس یا اس کے رب کے نزدیک، ولا خوف، اور نہ خوف ہوگا، علیہم، ان پر، ولا ہم، اور نہ ہی وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ آیت نمبر 113 دیکھیں، وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی، علی شیء، کسی چیز پر، وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء، کسی چیز پر، یعنی کسی دین پر، وہم یتلون، اور وہ پڑھتے ہیں، یا حالانکہ وہ پڑھتے ہیں، کتاب، کذالک، اسی طرح، قول الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح، لا یعلمون، جو کچھ علم نہیں رکھتے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، مثل قولہم، ان کی بات کی طرح کی ہی بات انہوں نے بھی کہی، فاللہ، تو اللہ تعالیٰ، یحکم، فیصلہ کرے گا، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، اس چیز میں جو کانو تھے وہ، فیہ، جس میں، یعنی اس چیز میں جس میں وہ تھے، یختلفون، اختلاف کرتے۔ اب ہم لیسن نمبر 32 میں آیت نمبر 111 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين۔ پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر دیں، اور یہ سارا کچھ کیوں چاہتے ہیں؟ حسد کی وجہ سے۔ ابھی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اب یہود و نصارہ یہ بات کہہ رہے ہیں، جو یہودی ہیں وہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنة الا من كان هودا، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گے مگر جو کوئی یہودی ہوگا، یعنی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ صرف اور صرف یہودی جنت میں جائیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور عیسائیوں کا کیا عقیدہ ہے؟ لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یعنی عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو کوئی عیسائی ہوگا وہی جنت میں جائے گا، اس کے علاوہ اور کوئی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس کے علاوہ ان کے عقیدے مزید، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، جنت اور جہنم کے بارے میں، کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم جہنم میں چند دن ہی رہیں گے، اگر رہے بھی، ویسے تو جائیں گے نہیں، اگر گئے تو چند دن، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو سولی دے کر سبھی اپنے امتیوں کے گناہ بخشوا لیے ہیں۔ تو ان کے اس کے بارے میں مختلف عقائد ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کا ذکر کیا، جو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، یہودی یہ کہتے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں جنت میں صرف عیسائی جائیں گے۔ تلک امانیہم، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ان کی صرف اور صرف کیا ہے؟ آرزویں ہیں، یہ ان کی اپنی ہی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، جس کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، اس لیے سب یہودی بن جاؤ، اور عیسائی کہہ رہے ہیں کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے، اس لیے سب عیسائی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین،
اگر تمہاری ان عقائد کی یا تمہارے ان دعووں کی کوئی دلیل ہے تمہارے پاس تو لے کے آؤ، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے، یا عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت میں صرف عیسائی جائیں گے، تو اپنے اس دعوے میں اگر تم سچے ہو تو قل ہاتوا برہانکم، دلیل پیش کرو، دلیل لے کے آؤ۔ تو عام بھی لاجیکلی ہمارے ذہن میں مطلب ہم یہ بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی انسان نیگیٹو یا پازیٹیو کسی بھی بات کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے دلیل پیش کرنا تو لازم ہے نا۔ کسی بھی سائنسدان کا نظریہ ہے تو اس کے لیے بھی ہم اس کی دلیل پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تمہارا یہ دعویٰ اس کے لیے بھی دلیل پیش کرو۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ آج ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اس بات کا دعویٰ کیے بیٹھے ہیں کہ وہی صرف جنتی ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی جنتی نہیں ہے۔ فرقہ پرستی میں آ کے تو ہر فرقے والا کہتا ہے کہ میں ہی صرف جنتی ہوں، دوسرے فرقے والا جنتی نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما انا و صحابی، وہ فرقہ جنت میں جائے گا جس پر میں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ تو جو فرقہ سنت کے مطابق اور صحابہ کی سنت کے مطابق چلے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلے گا، وہی فرقہ جو ہے وہ اصل فرقہ ہے اور کامیاب فرقہ ہے۔ ابھی ہمارے بہت سے مسلمانوں کا جنت کے بارے میں بھی عقیدہ بالکل غلط ہو چکا ہے، جیسے کہ پہلے میں بار بار بتاتی ہوں، بہت سے عقیدے ہمارے ایسے بن گئے ہیں کہ فلاں کا دامن پکڑ لو تو تم جنتی ہو، چاہے نماز پڑھو نہ پڑھو، چاہے روزہ رکھو نہ رکھو، اور اسی طرح بہشتی دروازے کے نیچے سے گزر جاؤ تو تم جنتی ہو۔ اس کا نام ہی بہشتی دروازہ رکھ دیا، جنتی دروازہ، کہ اس دروازے کے نیچے سے گزر گئے ایک بار تو سمجھو کہ تم جنت میں چلے گئے۔ تو اس طرح کے عقائد جنت کے بارے میں بھی ہمارے بہت زیادہ مسلمان بہن بھائیوں کے ہو چکے ہیں، یہود و نصارہ کی طرح۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ متی کر دیا، جس نے اپنا چہرہ جھکا دیا، تابع کر دیا، للہ اللہ کے لیے، اللہ کے تابع ہو گیا، وہو محسن، دوسری شرط کیا ہے، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ تو یہود و نصارہ کا یہ جو دعویٰ اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل طلب کی، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں دو شرطیں ہیں، جو ان شرائط پر پورا اترے گا تو وہ کیا ہوں گے، فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وہ دو شرطیں کون سی ہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے متی کر دیا، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا، جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا۔ تو چہرہ جھکانے سے مراد کیا ہے؟ چہرہ جو ہے نا انسان کے جسم کا سب سے اہم پارٹ ہے، تو یہ سب سے اہم پارٹ، اور اس میں دیکھیں پیشانی سب سے اہم پارٹ ہوتا ہے۔ پیشانی اللہ کے لیے جب انسان جھکاتا ہے تو سمجھے وہ اپنا جو ہے نا پیشانی سب سے اہم چیز ہے، جب اللہ کے سامنے جھکا دی تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا پورا جسم اللہ کے سامنے جھکا دیا، اللہ کے تابع کر دیا، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر دیا۔ تو پتہ چلا کہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے تابع کر لیا، اس نے اپنا سارا جسم ہی اللہ کے تابع کر لیا۔ تو پہلی شرط یہ تھی۔ دوسری شرط کیا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نیکی کرنے والا ہو، اور نیکی بھی، نیک عمل بھی، یعنی عمل حسن بھی، نیک عمل بھی کون سے قابل قبول ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، تو وہ قرآن و سنت کے مطابق نیک عمل کرنے والا ہو۔ تو یہاں ایک چیز آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ پہلی شرط اگر پوری نہ ہوگی تو انسان کیا ہوگا، جس نے اپنا آپ، اپنا چہرہ اور اپنا پورا جسم اللہ کے تابع نہ کیا، تو وہ شخص، اس کے اندر منافقت ہوگی اور ریاکاری ہوگی، یعنی وہ خالص اللہ کے لیے عبادت نہیں کر رہا ہوگا، بلکہ وہ کس کے لیے کر رہا ہوگا، یا تو وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، یا پھر اس کے دل میں منافقت ہے۔ اور دوسری شرط اگر پوری نہ ہوگی تو سمجھے کہ وہ عمل ہے اس کا محسن، حسن عمل نہیں ہے، وہ محسن نہیں ہے، بلکہ اس کا عمل جو ہے وہ بدعت اور گمراہی ہے، جب اس کا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے۔ تو ان دونوں شرطوں کو پورا کرنا لازم ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، دوبارہ سنیں، پہلی شرط پوری نہ ہوگی تو کیا ہوگا، انسان میں منافقت ہوگی اور ریاکاری ہوگی، اور جب دوسری شرط نہ پوری ہوگی تو کیا ہوگا، اس کا عمل بدعت ہوگا اور گمراہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، بلکہ اس نے خالصتاً اللہ کے لیے اپنے آپ کو متی کر لیا، اپنے چہرے کو متی کر لیا، اللہ کے تابع ہو گیا اور نیکی کرنے والا ہے قرآن و سنت کے مطابق، تو فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کا ثواب جو ہے اس کے رب کے ہاں ہوگا،
اللہ کے پاس ہوگا، اور نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور خوف و حزن کے بارے میں ہم نے پہلے بھی پڑھا، خوف مستقبل میں کسی بھی نعمت کے چھن جانے کا خوف، کہ جو اللہ نے ان کو نعمتیں دے دیں وہ کبھی بھی نہیں ان سے چھنیں گی، یا مستقبل میں ان پر کبھی پریشانی نہیں آئے گا، اور اسی طرح پاسٹ میں جو غم تکلیف ان پر گزرے اس کا انہیں کوئی غم نہیں ہوگا، کہ ماضی میں ہم نے کوئی غلط کام کیے تو ہمیں اس کی سزا جو ہے وہ آج غلط ملے گی، اس طرح کا بھی کوئی خوف ان پر نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ، یہودی کہنے لگے عیسائی جو ہیں وہ کسی بات پر نہیں، کسی چیز پر نہیں، یعنی وہ کہتے ہیں صرف ہم ہی آسمانی کتب ہمارے اوپر نازل ہوئی آسمانی کتاب اور ہم ہی اصل دین پر ہیں، اور عیسائی کہنے لگے یہودی کسی دین پہ نہیں ہے، کسی چیز پہ نہیں ہے، بلکہ ہم ہی اصل دین پہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ وہ تو کتاب پڑھتے ہیں، یہودیوں کے پاس تورات ہے، عیسائیوں کے پاس انجیل ہے، اور تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور ان کی نبوت کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو عیسائیوں کے پاس انجیل ہے اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں لکھا، اور ان کی آمد کے بارے میں اور ان پر ایمان لانے کے بارے میں لکھا ہوا۔ تو یہ دونوں کتاب پڑھنے کے باوجود، تورات اور انجیل پڑھنے کے باوجود ایک دوسرے کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، لا يعلمون نہیں علم ان کے پاس، مثل قولہم ان کے قول کی مثل، یعنی جس طرح کی بات یہ کہہ رہے ہیں نا کہ صرف ہم ہی اصل دین پہ ہیں اور ہم ہی کسی چیز پر ہیں، باقی سب تو کسی بھی دین پر نہیں، اصل دین ہمارا ہی ہے۔ یہودیوں نے اپنے بارے میں یہ کہا تو عیسائیوں نے اپنے بارے میں یہ کہا۔ اسی طرح قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، بالکل ان کے قول کی مثل ہی ان لوگوں نے کہا لا یعلمون، جن کے پاس علم نہیں، مطلب مشرکین لوگ، بت پرست لوگ، وہ لوگ جن پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتایا ہے نا وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، اور وہ کتاب پڑھتے ہیں، تو لا یعلمون آگے کہا کہ وہ تو جانتے ہی نہیں، ان کے پاس علم ہی نہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ مشرکین لوگ، کہ جن پر نہ تو کوئی آسمانی کتاب نازل ہوئی، نہ کوئی ان پر نبی نہ آیا جو جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہو، تو یہ لوگ بھی انہی کی طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل دین پہ تو ہم ہیں، آج بھی یہی حال ہے۔ واللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، جس بات میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان کے سارے اختلافات کو دور کر دے گا، اور اللہ عز و جل فیصلہ فرما دیں گے کہ کون سا اصل دین پر ہے۔ اور پھر آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، مسلمان بھی کہتے ہیں میرا فرقہ حق پہ ہے تو میرا فرقہ حق پہ ہے، اور بغیر سوچے سمجھے تعصب اور ضد کی بنا پر جو ہے نا مسلمانوں کے مختلف فرقے ایک دوسرے کی بات چاہے قرآن و سنت کے مطابق ہو اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ فعل بالکل یہود و نصارہ کی طرح کا فعل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خصوصاً ان کے اس فعل کا ذکر کیا کہ یہودی عیسائیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں اور عیسائی یہودیوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اور مشرک بھی اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اصل دین پر ہیں اور تو کوئی کسی دین پر ہے ہی نہیں۔ تو آج مسلمان جو یہ بات کہتے ہیں تو ان کا یہ فعل ان کے ساتھ مل رہا ہے، یہود و نصارہ کے ساتھ اور مشرکین کے ساتھ مل رہا ہے، اور قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ سب فیصلے فرما دے گا کہ کون اصل دین پر ہے اور کون دین برحق پر ہے۔